برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سنی من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ شہدائے کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یاد میں موجود ہیں، ان کے نام پر محفل کا انعقاد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے اور ان کے مشن پر اور ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو اس چمن کی بات، اس چمنستان کی بات کیا ہو سکتی ہے جس کا ہر ایک پھول عجب نرالا رنگ رکھتا ہے، اور خود نبی نے امام علی مقام امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کا پھول فرمایا ہے۔ جس امام حسن کو اور امام حسین کو ان کے نانا جان مختار کائنات سید الکائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے، جن کی عظمت و رفعت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا، بج رہا ہے اور بجتا رہے گا۔ مگر بات یہ ہے، ہم اور آپ کربلا کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرنے آئے ہیں،
ان کے خاندان کی قربانیاں یاد کرنے بیٹھے ہیں، امام حسین کی عظمتوں کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے، آج بھی ہم محبت سے ان کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ جب یاد آتی ہے کربلا کی تاریخ تو ایمان والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے کہ یہ تو آج ہم 1400 سال کا قریب زمانہ گزر گیا، پھر بھی آج ان کی یاد منا رہے ہیں، ان کی عظمتوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس وقت تک جب کربلا کا معرکہ پیش آیا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو صرف 50 سال ہوئے تھے، تقریباً 50 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ اس وقت تک بہت سے صحابہ کرام باحیات تھے۔ اس وقت تک جو زمانہ تھا یا تو صحابی تھے یا تابعین کا زمانہ تھا۔ خود امام علی مقام خود صحابی ہیں، خود حضرت عبداللہ بن عباس موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں، حضرت ابو واقد لیثی موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں جنہوں نے خود امام حسین کی عظمتوں کو اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے۔ اور پھر ان سب نہ سنا ہو ان یزیدیوں نے، مگر اتنا تو سب کو معلوم تھا کہ یہ امام حسین کے نواسے ہیں، یہ سب جانتے تھے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ سب جانتے تھے۔ مگر اس کے باوجود آخر ان یزیدیوں کے دل میں کیا بات بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں پر کیسی پٹی بندھی ہوئی تھی، عقل کے پردے پر، عقل کے اوپر کون سا پردہ پڑا ہوا تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد بھی وہ امام حسین کے خون کے پیاسے تھے، ان کے خاندان کے خون کے پیاسے ہو گئے، انہیں 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے، یہ کوفہ والوں کی وجہ سے ان کے خطوط پہ خطوط جانے لگے۔ امام حسین نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ کر ادھر کوچ فرمایا تو حضرات گرامی جانتے سب تھے، جانتے یہ سب تھے، یہ سب نادان اور ناواقف لوگ نہیں تھے، مگر بات یہ ہے کہ یزید کی طرف سے مقرر کردہ عبید اللہ بن زیاد نے ان کوفیوں کو چند سکوں کا لالچ دے دیا تھا، چند سکوں کا لالچ دے کر کے، دنیاوی دولت کا لالچ دے کر کے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کسی کو کہہ دیا تھا کہ تمہیں ملک رے کی حکومت دے دی جائے گی، کسی کو کہہ دیا گیا تھا کہ فوجیوں کا سپہ سالار تمہیں بنا دیا جائے گا، کسی کو کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں بے شمار دولتوں سے نواز دیا جائے گا، تمہیں ایوارڈ سے نوازا جائے گا، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ دنیا کی دولت کا خمار ایسا چڑھ گیا تھا کہ سامنے جنتی جوانوں کا سردار ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سامنے خاندان اہل بیت ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں امام حسین یاد بھی دلا رہے ہیں، اے یزیدیو، اے کوفہ والو، تم نے ہی تو مجھے خط دے کر کے یہاں بلایا ہے، تم نے ہی تو میرے پاس خطوط روانہ کیے تھے، تم ہی تو کہہ رہے تھے یزید کی بیعت ہمیں قبول نہیں۔ اے امام، آپ آ جائیں، آپ کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کو امیر المومنین مانیں گے۔ یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، یزید اس لائق نہیں ہے کہ اسے خلیفہ مانا جائے، یزید اس لائق نہیں ہے کہ اسے امیر المومنین مانا جائے۔ تم نے ہی ہمیں بلایا اور آج تم ہی ہمارے خلاف میدان میں آ گئے ہو۔ حضرات گرامی وقار، مگر یہ دنیا کی دولت کا نشہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ جو ایمان کو چھوڑ کر کے، دین اسلام کی فکر کو چھوڑ کر کے، شریعت کی فکر کو چھوڑ کر کے جب دنیا کی دولت کے چکر میں پڑتا ہے تو اب اس کی نظر میں دین کی اہمیت نہیں رہ جاتی، اب اس کی نظر میں قرآن کی اہمیت نہیں رہ جاتی، شریعت کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ امام حسین وہاں اہمیت بتانے آئے ہیں، اے دنیا والو، دین کی اہمیت یہ ہے، شریعت کی اہمیت یہ ہے، قرآن کی اہمیت
یہ ہے، دین اسلام کی عظمت یہ ہے کہ سر کٹایا جا سکتا ہے، خاندان لٹایا جا سکتا ہے، خون بہایا جا سکتا ہے، بھوکا رہا جا سکتا ہے، پیاسا رہا جا سکتا ہے، شریعت پر آنچ آ جائے اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کربلا کے میدان سے امام حسین پیغام دے رہے ہیں، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اس بات کو بخوبی یاد رکھو، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، دین کی عظمت سے کھلواڑ نہ ہونے دینا، دین کی تقدس کو پامال نہ ہونے دینا۔ حضرات گرامی وقار، مگر شریعت تو دو طرح کا حکم نافذ کرتی ہے، ایک رخصت کا، ایک عزیمت کا۔ تھوڑی دیر آپ بغور سنیں اور کربلا کی جنگ کا مقصد سمجھیں کہ مقصد کیا تھا۔ حضرات، شریعت دو طرح کا حکم دیتی ہے، ایک رخصت، ایک عزیمت۔ رخصت کیا ہے اور عزیمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی بستی میں پہنچ گئے جہاں کافروں کی بستی ہے، مشرکین کی بستی ہے، اسلام کے دشمنوں کی بستی ہے، وہاں آپ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں۔ اب کافر وہاں موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، وہ آ کر کے آپ کو پکڑ لیتے ہیں، اگر نماز پڑھو گے تو تمہیں ہم مار ڈالیں گے، اگر تم کلمہ پڑھو گے ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ کافروں کی بستی ہے، اگر ایسا ہم نے کیا تو ہماری جان چلی جائے گی۔ تو اب وہاں دو طرح کا حکم ہے، ایک رخصت، ایک عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے اب وہاں نماز نہ پڑھ کر کے آپ اپنی جان بچا لیجئے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ اب وہاں کلمہ نہ پڑھ کر کے اپنی جان بچا لیجئے، اب آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے۔ اور عزیمت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں، وہ کہے کلمہ کفر بکو، وہ کہے کہ دو خدا، ایک خدا نہیں دو خدا ہے، یہ کہو۔ تو رخصت تو یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے ایسی جگہ پر، ہر جگہ نہیں، جہاں یقین ہو کہ ماری ڈالیں گے تو وہاں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ اس کو بہانہ بنا لیں۔ آج تو لوگ تھوڑی تھوڑی بات کو بہانہ بناتے ہیں نا، مجبوری تھی، مجبوری تھی۔ ارے وہابی کو کیوں بلا لیا شادی میں؟ مجبوری تھی، محلے کا مسئلہ تھا، دیوبندی شرکت کیسے کر رہے؟ ارے محلے داری کا مسئلہ تھا، برا مان جاتے۔ یہ مجبوری نہیں ہے۔ کیا امام حسین سے بڑی مجبوری آ گئی؟ امام حسین کا ذکر کر رہے ہو، یاد کرو امام حسین کو، صرف محرم کے مہینے میں نہیں، پورے سال یاد رکھو۔ اور جہاں ایسا موقع آئے، شادی کی محفل ہو، نکاح کی محفل ہو، برات کی محفل ہو، ختنے کی محفل ہو، برسی کی محفل ہو، 40ویں کی محفل ہو، شب برات کی محفل ہو، 11ویں کی محفل ہو، 12ویں کی محفل ہو، ہمیشہ امام حسین کو یاد رکھو۔ اے امام حسین، کل آپ نے میدان کربلا میں یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں کیا تھا، اور آج ہم کانپور میں ان وہابیوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، میدان امام علی مقام۔ لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں کو مجبوری تھی کیسے حسینی ہو؟ صرف شربت پینے کے لیے حسینی؟ صرف کھچڑا کھانے کے لیے حسینی؟ امام حسین کا پیغام یاد کرو، انہوں نے فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، سر کٹا دیا، خاندان لٹا دیا۔ اور آج ہم مجبوری، یہاں تو جمہوریت ہے ہندوستان میں، ہر ایک کو اپنے طریقے سے رہنے کا حق حاصل ہے، ہمیں بھی حق حاصل ہے، ہمیں بھی حق پاور حاصل ہے۔ اور امام حسین کی غلامی کا حق یہ ہے، اے امام حسین، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حسینی ہے وہ ہمارا ہے، اور جو یزیدی ہے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرات، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ کہیں گے یزیدی کون آ گیا؟ یزید تو مر گیا، کوفہ والے تو ختم ہو گئے، مگر نہیں، یزیدی آج بھی ہے۔ یہ کیا اسے یزیدی نہیں کہا جائے گا جو محرم کے شربت کو حرام بتائے، جو محرم کے کھچڑے کو حرام لکھے، جو محرم کی سبیل کو حرام بتائے، جو امام حسین کے نام پر محفل کرنے کو حرام لکھے؟ کیا وہ حسینی ہوگا؟ جو امام حسین کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھے کہ معاذ اللہ امام حسین زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل واجب تھا، معاذ اللہ رب العالمین،
جو اپنی کتاب میں اور فتویٰ دے کہ یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن ہے، معاذ اللہ رب العالمین، کیا اسے حسینی کہا جائے گا؟ سنو، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آج بھی کتابیں بک رہی ہیں، آج بھی کتابیں چھپ رہی ہے، یہ وہابیوں کی کتاب ہے، میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، ان دیوبندیوں کی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، انہی کے وہاں سے چھپی ہے، بک رہی ہے، چھپ رہی ہے، دکانوں میں اور مارکیٹوں میں موجود ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے لکھ دیا امام حسین کے نام پر کھچڑا حرام ہے، شربت حرام ہے، سبیل لگانا حرام ہے، محرم کی مجلس کرنا حرام ہے۔ اسی کتاب میں، اسی فتاوی رشیدیہ میں پوچھا گیا دیوالی میں، ہولی میں جو پوری کچوڑی غیر مسلموں کی طرف سے آتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو کہا جائز ہے۔ اسی کتاب میں پوچھا گیا کہ کوا کھانا کیسا ہے؟ تو لکھتا ہے جائز ہے، ثواب ہے۔ معاذ اللہ، شرم کرنے کی بات ہے۔ اور پھر کہیں مسلمان ہیں، پھر کہیں ہماری نماز داڑھی دیکھو، ہماری نمازیں دیکھو، ہماری مسجدیں دیکھو، ہمارے وہاں کثرت دیکھو۔ اس کربلا میں بھی نماز تھی، دونوں طرف نماز تھی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی روزہ، ادھر بھی روزہ، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، مگر امام حسین نے 20,000 اور 40,000 کو نہیں دیکھا، 72 کی جماعت الگ کر کے بتا دیا اگر پوری دنیا بھی یزید ہو جائے تو حسینی الگ رہے گا اور بتا دے گا ہم تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں۔ یہ تبلیغ کے نام پر یہ جماعتیے نکلیں، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ لوگ اگر یہ بھی کہہ دیں، یہ جماعتیے پھرتے ہیں گلی گلی، لوگ کہہ دیتے ہیں ہم پاک نہیں ہیں، چلو اللہ معاف کر دے گا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد لے جا رہے ہیں، ناپاکی کی حالت میں مسجدوں کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ امام حسین کی جنگ کیوں تھی؟ یزید وہ ہے جس نے خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگوائی تھی، مسجد نبوی کے اندر جس نے گھوڑے بنوائے تھے۔ یزید وہ ہے جس نے مدینہ شریف کی پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکریوں پر 3 دن تک حلال کر دیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ یزید، اس نے مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا تھا۔ آج یہ بھی حرمت مسجد کو پامال کر رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان وہابیوں دیوبندیوں کی بنائی ہوئی مسجد ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف امام حسین کا واقعہ سن کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لینا یہ کام نہیں آئے گا۔ یہ کام اس وقت آئے گا کہ جب آپ ان کی یاد کو گلے سے لگائیں، ان کی یاد میں آنسو بھی بہائیں، اور آپ کا عمل بھی یہ ہو کہ اے امام، جس نے آپ کے شربت کو حرام کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جس نے آپ کی سبیل کو حرام لکھا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اے امام حسین، جس نے آپ کے نام پر محفل سجانے کو حرام لکھا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرات گرامی وقار، تو بتانے کا مطلب یہ ہے امام حسین کربلا کے میدان میں کس لیے گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے عزیمت پہ عمل کیا۔ بتا یہ رہا تھا رخصت اور عزیمت، اگر تو اس پر بات آگے نکل گئی۔ رخصت یہ ہے کہ کافروں کی بستی میں ہے، کافروں نے گھیر لیا، اور اگر یہ کہہ دیا کہ کہو خدا دو ہے یا کوئی اور کفریہ قول کہنے کو کہا، تو حکم یہ ہے کہ دل میں اطمینان رہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اسلام حق ہے، دین اسلام سچا ہے، مگر زبان سے اس وقت شریعت کہتی ہے بول کر کے جان بچا سکتے ہو، یہ رخصت ہے۔ اور عزیمت یہ ہے کہ اس وقت بھی اسلام کے خلاف ایک لفظ نہ بولو، چاہے جان چلی جائے، چاہے مار دیے جائے، مگر اسلام کے خلاف کوئی کلمہ زبان پر نہ آنے پائے، کوئی لفظ زبان پر نہ آنے پائے۔ اگر شہید کر دیے گئے تو بہت زیادہ اونچا مرتبہ ملے گا، اس میں گناہ نہیں ہے مگر اس میں ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو امام حسین کی ذات وہ تھی جو رخصت پر عمل کرنے والی نہیں تھی، عزیمت پر عمل کرنے والی تھی۔ ان کی شان یہ تھی کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں، اپنے خاندان کو لٹا سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، مگر شریعت میں کوئی غلط طریقہ رائج ہو جائے، دین اسلام میں کوئی فاسق خلیفہ بننے کو تیار ہو جائے، یہ برداشت نہیں۔ اگر امام حسین نے بیعت کر لی ہوتی، جان تو بچ جاتی، خاندان تو بچ جاتا، مگر دنیا والے کہتے جب امام حسین نے
فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا معاذ اللہ، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم بھی کسی سے مل سکتے ہیں، ہم بھی کسی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ آج ایک ذہن دیا جا رہا ہے، یہ جھگڑے کی بات ختم کریں، یہ فساد کی بات ختم کریں، یہ حکومت کو دیکھیں، حالت ایسی ہے، حالت ایسی ہے، مصلحت ایسی ہے، اب وقت ہے سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، سب کلمہ کے نام پر ایک ہو جاؤ، اسلام کے نام پر ایک ہو جاؤ، قرآن کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ بات امام حسین کو نہیں معلوم تھی؟ وہاں بھی تو کلمہ کے نام پر ایک ہو سکتے تھے، وہاں بھی تو قرآن کے نام پر ایک ہو سکتے تھے۔ کیا یزیدیوں نے کہا تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ کیا یزیدیوں نے کہا تھا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا یزیدیوں نے نماز پڑھنے سے انکار کیا تھا؟ نہیں، مگر یہ کربلا کی تاریخ دہرائی جاتی رہے گی، کربلا کا معرکہ ہمیں یاد دلاتا رہے گا۔ اگر حسینی ہو نماز کے دھوکے میں نہ آنا، اگر حسینی ہو تو ان کے روزوں کے دھوکے میں نہ آنا، اگر حسینی ہو تو ان کی تبلیغی جماعت کے دھوکے میں نہ آنا، بلکہ حسینی ہو تو صرف یہ اوپر کی نماز اور روزے کو مت دیکھنا، اندر دیکھنا کہ ان کے دل میں کیا ہے، اندر دیکھنا ان کی کتابوں میں کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے، جنہوں نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان دیوبندیوں کے کتاب میں ہے شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضرات گرامی وقار، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے نہ ہوئے، جو امام حسین کے نہ ہوئے، جو بزرگان دین کے نہ ہوئے، وہ ہمارے کہاں ہو سکتے ہیں؟ اور نہ یہ ہمارے ہیں، نہ اسلام کے ہیں، نہ دیش کے ہیں۔ ایسوں سے دور رہنا ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ ہم امام حسین کی محفل کر رہے ہیں۔ کربلا کے میدان محشر میں امام حسین نے اگر پوچھ لیا کہ ہم نے تو فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور تم ہمارا ذکر بھی کرتے تھے، ہمارا لنگر بھی کرتے تھے، کھچڑا بھی پکاتے تھے، دیوبندی سے بھی مل لیتے تھے، وہابی سے بھی مل لیتے تھے، رافضی شیعہ کھٹمل سے بھی مل لیتے تھے، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم سے بچنے کے لیے نہیں، قاری صاحب سے بچنے کے لیے نہیں، امام صاحب دیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں، ہمارا عقیدہ ہے امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ ہیں، اور ان کی زندگی تو یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، قرآن انہیں زندہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن نے پیغام دیا وہ زندہ ہیں۔ آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ اعتراض کرتا ہے کہ زندہ ہیں، دکھتے کیوں نہیں؟ پاور والے تھے، کربلا میں بھوکے کیوں رہے؟ اختیار تھا تو کربلا کے میدان میں پیاسے کیوں رہے؟ پانی کو کیوں نہیں زمین سے ٹھوکر مار کر کے نکال لیا؟ سنو، امام حسین کربلا کے میدان میں امتحان ہو رہا تھا، وہاں کربلا کے میدان میں دکھانے گئے تھے شریعت پر قائم رہنے کے لیے کتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پیغام دینے گئے تھے، ورنہ وہ دعا کرتے بارشیں برس جاتی، وہ ٹھوکر مارتے زمین سے پانی ابل پڑتا، وہ اور ہوا بھی۔ کربلا کے میدان میں جو دعا کی امام حسین نے وہ دعا قبول فوراً ہوئی۔ ایک یزیدی آیا اور آ کر کے کہا اے امام حسین آپ کا نبی سے کیا تعلق؟ معاذ اللہ، امام حسین کی دل میں چوٹ لگی، ٹھیس پہنچی، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ یزیدی میرا تعلق نبی سے ختم کرنے آیا، کہتا نبی سے کیا تعلق، نبی سے کیا رشتہ، مولا اسے ذلت کی موت عطا فرما۔ اب وہ جیسے ہی وہاں سے آگے بڑھا، قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، وہ قضائے حاجت کے لیے جیسے ہی بیٹھا، پیچھے سے بچھو نے آ کر کے ڈنک مارا۔ اب اسی نجاست و غلاظت کی حالت میں وہ ڈنک کے اثر سے، اس کے زہر سے تڑپنے لگا، اور اسی پیشاب پاخانے میں تڑپتا رہا، اور تڑپتے تڑپتے مر گیا، ایسی ذلت کی موت مرا۔ یہ امام حسین کی خدا کی بارگاہ میں مقبولیت تھی، دعا کی فوراً وہیں پر۔ ایک یزیدی آیا، امام حسین نے اپنے خیمے کے چاروں طرف گڈھا کھدوا کر کے آگ جلوائی تھی تاکہ یہ یزیدی خیمے میں نہ گھس جائیں، خواتین اہل بیت اندر موجود ہیں،
جن کے پردے کا عالم، جن کی والدہ سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے پردے کا یہ عالم ہے کہ جن کے آنچل کو نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ خاتون جنت جب قیامت کا میدان ہوگا، سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہوگی، آواز دی جائے گی، اے محشر والو اپنی نظریں نیچی کر لو، نبی کی شہزادی گزرنے والی ہے۔ وہ خاتون، ان کی شہزادیاں اندر موجود ہیں، لہٰذا چاروں طرف سے آگ جلوا دی گئی تاکہ کوئی یزیدی اندر آنے نہ پائے۔ ایک یزیدی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، اے حسین، جہنم کی آگ سے پہلے تم نے یہی آگ جلا دی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ شخص مجھے جہنمی سمجھتا ہے، مولا تو اسے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا کر کے مار دے۔ جیسے ہی امام حسین نے دعا کی، وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کا گھوڑا بچکا، اور وہ گھوڑے جیسے ہی وہ آگ کے قریب تھا وہ گرا آگ میں اور اسی میں تڑپ تڑپ کر کے مر گیا۔ یہ امام حسین کی کرامت تھی، یہ امام حسین کی دعا کی مقبولیت تھی۔ اور ایک یزیدی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، حسین دیکھو تو نہر فرات کیسا جو ہے موجیں مار رہا ہے، دیکھو تو جانور بھی پانی پی رہے ہیں، دیکھو تو ہر ایک جانور کو پانی پلایا جا رہا ہے، ہر ایک پانی سے سیراب ہو رہا ہے، مگر سب کو پانی ملے گا، اگر نہیں ملے گا تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ کے گھر والوں کو نہیں ملے گا۔ اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو یزید کی بیعت قبول کر لیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں، جو جام کوثر کا مالک ہو اسے دنیا کے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ مالک کوثر کا نواسا دنیا کے پانی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ دنیا کے پانی کا تانا دے رہا ہے، پیاس کی بات کر رہا ہے، مولا اسے پیاس کی حالت میں تڑپا تڑپا کر کے مار دے۔ اب وہ آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا اس کا ادھر سے ادھر ہوا، وہ نیچے گرا اور پھر گھوڑا بھاگا، وہ پیچھے گھوڑا پکڑنے کے لیے دوڑا، اتنے میں اس کو پیاس لگی اور پیاس کی شدت میں تھک کر کے بیٹھ گیا۔ اب لوگ آئے، اب وہ کہہ رہا ہے، العطش العطش، پیاس پیاس، اس کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، پانی جا نہیں رہا ہے، منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے مگر پیاس اس کی بجھ نہیں رہی ہے، پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، العطش العطش چلاتا جا رہا ہے، پیاس پیاس چلا رہا ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ ایسے ہی پیاس پیاس کرتے ہوئے العطش العطش کی آواز لگاتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے امام حسین کربلا کے میدان میں یہ کرامت دکھا کر کے بتا رہے تھے، اے دنیا والو یہ مت سمجھنا کہ میں مجبور ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں جو دعا کروں وہ دعا رد ہو جائے گی یا قبول نہیں ہوگی، یہ سب میں جب دعا کروں گا نہر فرات خود آ جائے گا، میں دعا کروں گا زمین سے پانی ابل جائے گا، مگر وہاں دکھانا تھا کہ مصیبتیں جھیل کر کے شریعت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، مصیبت پریشانیاں جھیل کر کے شریعت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ نہیں، یہ قانون بنا رہے تھے کہ اگر تم لوگوں کے قائد اور رہبر ہو، اگر لوگوں کے مقتدا ہو، لوگ تمہارے پیچھے تو تمہیں بھی پریشانی آئے جھیلنی پڑے گی، یہ نہیں کہ ذرا سے چند پیسوں کے چکر میں وہابی کا نکاح پڑھا دیا، دیوبندی کا نکاح پڑھا دیا، امام صاحب بھی جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے وہابی ہے کہ دیوبندی، مفتی صاحب بھی جا رہے ہیں، قاضی صاحب بھی جا رہے ہیں، ایسا امام، ایسا مفتی، ایسا قاضی، ایسا پیر جو وہابیوں کے ساتھ کھائے، دیوبندیوں کے ساتھ جائے، دیوبندیوں کا نکاح پڑھائے، نہ وہ امامت کے لائق ہے، نہ وہ مولوی ہونے کے لائق ہے، نہ وہ پیر ہونے کے لائق ہے۔ اگر وہ پیر ہونے کے لائق ہے تو وہ ہوگا جو سچا غلام حسین ہوگا، امامت کے لائق وہ ہے جو سچا امام حسین کا غلام ہے، پیر ہونے کے لائق، مفتی ہونے کے لائق وہ ہے جو ہر ایک چیز سے دنیا داری میں سمجھوتا کر
سکتا ہے مگر دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی غدار حسین سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی عوام کو بھی اور امام کو بھی، ہمیں بھی، آپ کو بھی حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا حسینی بنائے اور اسی حسینیت پر ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسی حسینیت پر آخرت کا سفر عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔